عالمی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کی کوشش میں اہم سنگ میل، امریکہ اور پاکستان میں معدنیات سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان میں جدید ریفائنری قائم کرنے پر اتفاق۔ پہلے فیز میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری متوقع۔ دونوں حکومتوں کے درمیان اہم معدنیات اور لاجسٹکس سروسز کے 2 MOUs پر دستخط کیے گئے۔ FWO اور امریکی کمپنی USSM کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے تحت پاکستان سے تانبا، سونا، ٹنگسٹن اور دیگر نایاب معدنیات برآمد جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفد کی بھی ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ لیاقت پور کے علاقے موزہ نور والا میں ریسکیو آپریشن کے دوران کشتی الٹ گئی۔ 2 خواتین جاں بحق۔ عینی شاہد کے مطابق متعدد افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ بچوں سمیت 13 افراد کو پانی سے نکال لیا گیا۔ پانی میں بہہ جانے والوں کی تلاش کے لیے پاک فوج، ریسکیو اور پنجاب پولیس کا ریسکیو آپریشن جاری۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران بارشوں کا الرٹ جاری۔ پنجاب کے شمال مشرقی اور جنوبی اضلاع میں وقفے سے بارش کا امکان۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کہیں طوفانی، کہیں ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ 40 ملی میٹر بارش سے زیادہ اگر بارش ہوتی ہے اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے، ایک سپل اوور افیکٹ آتا ہے۔ نالوں کی صفائی کے اعتبار سے وہ اطمینان بخش ہے۔ کراچی کے 14 انڈر پاسز جو ہمارے ہیں، ان انڈر پاسز کے اندر تاکہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے اور لوگوں کو تکلیف یا پریشانی نہ ہو، ان جگہوں پر بھی ہم نے کچھ تو انڈر پاسز کی اپنی مشینری ہے اور کچھ اضافی پمپس ہم نے وہاں پر انسٹال کیے ہیں۔ سمندر میں پانی کی سطح بلند ہے۔ شہر میں تیز بارش ہوئی تو نمٹنا چیلنج ہوگا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بارش ہونے سے قبل ہی پریشان، کہا کہ نالوں کی گنجائش 40 ملی میٹر ہے مگر شہری پریشان نہ ہوں۔ پیشگی اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ مانسون سے قبل 3 بڑے نالوں سمیت شہر بھر میں صفائی مکمل کر لی ہے۔ برساتی نالوں کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ نشیبی علاقوں میں مشینری اور عملہ تعینات ہے۔ تمام بلدیاتی اداروں کی چھٹیاں منسوخ۔ میئر کراچی نے مزید کہا، ماضی میں اختیارات کی کمی کی شکایات تھیں مگر اب کراچی میں عملی کام ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان سے اظہاری یکجہتی۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی ٹرک بھیج دیے۔ پنجاب کے 7 اضلاع کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 5 ٹرک بھیجے گئے۔ 10,000 فوڈ باسکٹس اور 10,000 شیلٹرز فراہم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ سعودی تعاون ریلیف اور یکجہتی کی علامت ہے۔ پاک سعودی تعلقات حقیقی اخوت اور بھائی چارے پر استوار ہیں۔ پنجاب سے آنے والے سیلاب نے سندھ کے دریاؤں پر دباؤ بڑھا دیا۔ کشمور کے مقام پر گڈو بیراج میں آج بڑا ریلا گڈو بیراج پر پہنچنے کا امکان۔ آئندہ 12 گھنٹے نہایت اہم۔ ڈوہی کے علاقے کاچھے گورکھ ہل اسٹیشن میں موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقے زیریاب، کئی علاقے ڈوب گئے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ گاج ندی میں طغیانی، دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی خراب۔ متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا فل کورٹ اجلاس میں شرکت سے انکار۔ چیف جسٹس یحییٰ فیدی کو خط لکھ ڈالا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ کا اپنے مشترکہ خط کو فل کورٹ میٹنگ منٹس کا حصہ بنانے پر زور۔ خط میں موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ رولز کی منظوری سرکولیشن سے نہیں لی جا سکتی۔ یہ طریقہ کار قانونی نہیں۔ رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ فل کورٹ میٹنگ منٹس کو عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ۔ خط میں واضح کیا گیا کہ بنیادی اعتراض دور ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کی میڈیا ٹاک کے دوران بد نظمی۔ پی ٹی آئی کارکنان اور صحافیوں کے درمیان تلخ کلامی۔ کارکنان کا صحافیوں پر تشدد۔ علیمہ خان کی میڈیا ٹاک کے دوران پی ٹی آئی کارکنان نے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، جس میں چند صحافیوں کو دھکے بھی دیے گئے۔ پولیس نے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا۔
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल, तवानाई और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पाक ईरान ताल्लुकात को बुलंदियों के नए उफ़क़ तक ले जाने पर इत्तेफ़ाक। नवाज शरीफ ने कहा कि ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतरी की आला तरीन सतह पर लेकर जाना चाहते हैं। जंग के दौरान हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ ईरान के साथ थीं। ईरानी सफ़ीर का कहना था कि ईरान और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात मुतासिरकुन हैं। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी, तिजारती और सक़ाफ़ती ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया है। अमन इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पायदार इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान राब्तों और तबादलों का फ़रोग़ वक्त का तकाज़ा है। मुज़ाकरात, पार्लिमानी सिफारतकारी, बाहमी एहतराम राब्तों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकता है।